پیارے ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ قریش کے بڑھتے ہوئے مظالم مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نبوی میں انہیں اجازت دے دی کہ وہ ملک حبشہ چلے جائیں، جہاں ایک عیسائی حکمران نجاشی ایک عادل بادشاہ ہے۔ لہٰذا 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک مختصر قافلہ، جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی، شامل تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی سربراہی میں حبشہ روانہ ہوا۔ قریش مکہ بلا کب یہ برداشت کر سکتے تھے کہ مسلمان نجاشی کی بدولت حبش میں امن و سکون کی زندگی گزاریں؟ لہٰذا انہوں نے عمرو بن العاص کی سرکردگی میں قیمتی تحائف دے کر نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجا اور اس سے استطاعت کی کہ وہ مسلمان مہاجرین کو اپنی سلطنت سے نکال کر قریش کے حوالے کر دے۔ حبشہ کے عیسائی پادریوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، مگر نجاشی کے عدل پسندی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بغیر تحقیق کے بے کس مہاجروں کو مکہ کے وفد کے حوالے کیوں کیا جائے یا کیوں انہیں نکالا جائے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا لیا اور پوچھا، تم نے یہ کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے خلاف ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جعفر، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے ایک شاندار تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، کبھی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثناء میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت، صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اس گمراہی میں آپ واپس آئیں۔ اس تقریر کا خاتمہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر کیا کہ بادشاہ، ہم نے دوسرے ملکوں کا رخ کرنے کے بجائے آپ کے ملک کا رخ اس لیے کیا ہے کہ آپ کی عدل و پسندی کی شہرت سن رکھی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ اس تقریر کو سننے کے بعد نجاشی نے کہا کہ ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی پہلی چند آیات، ایک روایت کے مطابق پہلی 40 آیات تلاوت کی۔ ان کو سن کر نجاشی پر رگ طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر وہ بول اٹھا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ہی ایک سرچشمے سے نکلے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے سفیروں کے تحائف لٹا دیے اور اعلان کر دیا کہ میں ان مسلمانوں کو اپنے ملک سے ہرگز نہ نکالوں گا۔ دوسرے دن عمر بن العاص نے ایک شاطرانہ چال چلی اور نجاشی سے عرض کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت مسلمانوں کا عقیدہ دریافت کریں۔ تو پیارے ناظرین، نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ بلا لیا اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ یہ سوال مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل تھا کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں تو نجاشی جو عیسائی تھا ان سے ناراض ہو جائے گا، لیکن انہوں نے سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہماری اسلامی کتاب قرآن کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے۔ اب قریش کے وفد کو مایوس ہو کر لوٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، پس مسلمان حبشہ میں امن کی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس پر تمام مہاجرین حبشہ سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ خبر سراسر بے بنیاد اور ایک جھوٹی افواہ ہے۔ اب قریش نے ان لوگوں پر اور دوسرے بے بس مسلمانوں پر اپنا ظلم و ستم اور بڑھا دیا، لہٰذا مسلمان دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس بار یہ قافلہ 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا۔ کفار نے ان لوگوں کی روانگی میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں تاہم یہ لوگ چھپتے چھپاتے حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ہجرت مدینہ تک اسی ملک میں ٹھہرے رہے۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔